تو میں چاہتی ہوں اب جاوید صاحب آپ کی طرف بات لائی جائے اور آپ مجھے بتائیں کہ اپوزیشن لیڈر کی بھی ایک سٹیٹمنٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے ہماری بھی اس میں بہت سی کاوشیں رہی ہیں۔ وہ تو انہوں نے بالکل صحیح بات کی، ان کی تو آن فلور سٹیٹمنٹ ہیں کہ یہ جو میرے ہمسائے میں پرائم منسٹر بیٹھے ہیں یہ تو ضرورت کے وقت دیکھتے ہیں اور اب تو ہمارے ساتھ کلام بھی نہیں کرتے، اب تو بات چیت بھی نہیں کرتے، اب تو وہ امپورٹنٹ ہو گئے نا، اب تو بات چیت بھی کریں گے اور سارا کچھ ٹھیک ہوگا، کیونکہ 16 ماہ میں اس حکومت نے ماشاءاللہ جو پاکستان کا حال کیا ہے، میرا خیال ہے کہ اس سے بدترین حال ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ اپنے آپ کو بچاتے بچاتے قوم کو ڈبو گئے ہیں بنیادی طور پہ معیشت کی، جس کی اب میرا خیال ہے 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ آئے تھے مہنگائی اور معیشت پہ، اور اسی کا بیڑا غرق کر کے گئے۔ تو اس وہ طوفان سے جو کشتی نکالنی تھی، بنیادی طور پہ انہوں نے اپنی اور اپنے فیملیز کی اور اپنی کارپوریٹ کمپنیز کو بچا کے نکالا اور قوم کو ڈبو گئے ہیں۔ بنیادی طور پہ جو اس وقت جمہوریت کا حسن ہوتا ہے، حکومتیں جب آتی ہیں عوام کی طاقت سے آتی ہیں، عوام کے کنیکشن میں جاتی ہیں، ادھر تو انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے۔ آج جو مہنگائی جس کا ہم آج ذکر کر رہے ہیں، لوگوں کے بجلی کے بل دیکھو، لوگوں کے گروسری سٹور کے بلز دیکھو، لوگوں کے جو حالات آپ نے بنا دیے، اس میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں آپ بہت کامیاب ہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر مجھے تو ڈھول بجانا چاہیے کہ اس سے اچھی حکومت کیا ہوگی، جس کے بارے میں خاقان عباسی نے خود کہہ دیا کہ میں اس اسمبلی کو اپنے آپ کو، وہ انہوں نے گالیاں نہیں دی، اتنا اپنے آپ کو تذلیل شو کیا ہے۔ تو اتنے تذلیل تھے، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ اس اسمبلی میں کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن خاقان عباسی صاحب اگر آپ کو یہ بات پتہ تھی تو آپ کو پھر اسمبلی چھوڑ کے نکل جانا چاہیے تھا۔ آپ اسمبلی میں اس طرح کی اسمبلی میں آپ کیوں بیٹھے؟ بنیادی طور پہ اس 16 مہینے میں انہوں نے صرف اپنی ذات کی سیاست کی۔ ٹھیک ہے جاوید صاحب، آپ کی طرف بات لاتی ہوں، آپ کو کیا لگتا ہے ہو از اے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ فار دس کیئر ٹیکر پرائم منسٹر؟ اینڈ ون مور تھنگ جو میں چاہوں گی آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو نگران حکومت ہوتی ہے، اس کا کام تو بنیادی طور پر انتخابات کروانا ہوتا ہے۔ بنیادی طور پہ اس کا کام ایک چوکیدار کا ہوتا ہے، جو ڈے ٹو ڈے جو حکومت کی روٹین کے کام ہوتے ہیں ان کی صرف رکھوالی کرے اس وقت تک جب تک سیٹ اپ آئے۔ لیکن جو اصل اس وقت پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ نگران یہ حکومت ایک ایسی سچویشن میں جا رہی ہے اور ایک ایسی سچویشن انسرٹینٹی کریٹ کر کے جا رہی ہے کہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ یہ نگران سیٹ اپ کتنا لمبا ہوگا، 6 مہینے ہوگا، 4 مہینے ہوگا، سال ہوگا، 2 سال ہوگا۔ اور پھر بنیادی طور پہ جو نگران وزیر اعظم نے بننا ہے، کوئی بھی ہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، آپ کو وہ وزیر اعظم چاہیے جو چوں چوں نہ کرتا ہو، بالکل سر نیچے ہو اس کا، جی حضوری کرے، جس کو یہ پتہ ہو جنہوں نے جو فیصلے کرنے ہیں اس پہ کیسے منون عمل کرنا ہے۔ تو آپ کو موسٹ اوبیڈینٹ پرائم منسٹر چاہیے، کیونکہ آپ کے جو ایکسٹرنل میٹرز ہیں وہ ایک ہے، وہ ہے فائنانشل میٹر۔ IMF سب کو پتہ ہے کہ $25 ارب کی پیمنٹ ہے، اس کو کیسے لے کے چلنا ہے، اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اس کے لیے ٹیم موجود ہے۔ اور جو ماضی میں ہمارے پرائم منسٹر سب کہتے رہے کہ آرمی ہی اسے بریک تھرو کراتی ہے، تو آگے بھی آرمی ہی کرائے گی، تو اس لیے ہمیں جو پرائم منسٹر چاہے گا اس کا رول اتنا ہی ہوگا۔ دوسرا انٹرنل میٹرز ہیں۔ انٹرنل میں سمجھتا ہوں پولیٹیکلی ابھی جن مقاصد حاصل کرنے تھے اس حکومت نے ابھی وہ پورے نہیں حاصل کیے، کیونکہ چیئرمین PTI اور تحریک انصاف آج بھی پاکستان کی پاپولر پارٹی ہے۔ اب اس کو ارریلیونٹ کیسے کرنا ہے وہ بھی ایک ہوگا، اس کے لیے بھی آپ کو ایک ایسا وزیر اعظم چاہیے جو سرنگوں ہو کر منوان تابعداری بھی کرے، عمل بھی کرے، جو ٹاسک دیے جائیں اس پہ چوں چوں نہ کرے، خاموشی سے چلتا رہے۔ تو ایسا جس کو بھی لائیں گے بنیادی طور پہ اس نے ایسے ہی کرنا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کوئی بھی ہو خدا را صرف پاکستان کا سوچے، پاکستان کی قوم کا سوچے۔ پاکستان بہت مسائل میں ہے، پاکستان میں یہ جو حکومت گئی ہے یہ تو اپنے آپ پاکستان کو ڈیفالٹ کر کے بچا گئے، لیکن قوم کو ڈیفالٹ کر گئے۔ ٹھیک ہے، اور 16 ماہ کی حکومت نے اس قوم کے 14 طبق روشن کر کے گئی ہے، تو براہ کرم اس کا سوچے بس۔
یعنی کہ اب ان کو ان کے حقوق مل جائیں گے. جاوید صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ اور جو آپ نے ماضی میں بھی دیکھا ہوگا کس طرح مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کو مس یوز کیا گیا، اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آگے ایسا نہیں ہوگا. کیونکہ یہ وہ چیز تھی جس مافیاز کی ہم بات کر رہے ہیں، اینکر حضرات کی، وہ اسی میں کھیلتے تھے نا، اسی سے بلیک میلنگ ہوتی تھی. صرف اینکرز نہیں کہہ سکتے، مالکان بھی کہہ سکتے ہیں. مالکان تو سامنے نہیں آتے نا، ہم تو ڈس انفارمیشن کی کسی بات کر رہے مالک ہیں. نے اس قانون کے مالک اوپر نے یہ تو تبصرہ کسی نے نہیں نہیں کیا کہا جو ان نا، لوگوں نے مالک کیا. کا تو صحیح بات. بیچارے کا انوالومنٹ ہی نہیں ہے، ہم ایسے بیچ میں اسے گھسیٹ لیں. ان کے ریپرزینٹیٹیوز تھے. ان کے ریپرزینٹیٹیو نہیں، یہ مافیاز جب آپ کسی کو کہتے ہیں تو جو سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں جیسے حکومت ہے، وہ ان کے ریپرزینٹیٹیو تھے، ٹھیک ہے، ان کے کہنے پہ چلتے تھے. جو آج میں بات کرنا چاہتا ہوں، جو بخاری صاحب انہوں نے کر لی، وہ بالکل ٹھیک بات ہے. اس بل پہ 11 مہینے سے کام ہوا تھا، جتنی صحافتی تنظیمیں سب آن بورڈ تھیں، جس میں ورکرز، کیمرہ مینز، رپورٹر، سب کو تحفظ حاصل تھا، ٹیکنیشین سب کو تحفظ حاصل تھا. بہترین کام ہوا. بنیادی طور پہ اب 2 کام کرنے چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو حکومت بلیک میل کرتی ہے اور جو حکومت اینکرز کو فیڈ کرتی ہے، اس کا بھی سدباب ہونا چاہیے. صحیح. حکومت کو بھی اپنے گریبان چھانکنا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، جو چیئرمین پیمرا ہے، اس کی اپوائنٹمنٹ کے معاملے کو اور کرسٹلائز کر کے ٹرانسپیرنٹ کر دیں، تاکہ اس کا وزارت اطلاعات اور حکومت سے تعلق ہی نہ رہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اگر حکومت کی انوالومنٹ رہے گی تو چیئرمین پیمرا ان کے تابع رہے گا. اور آخری بات، میں سمجھتا ہوں کہ وزارت اطلاعات ارریلیونٹ ہو گئی ہے، اس کو اب ختم کر دینا چاہیے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. جاوید صاحب بہت شکریہ آپ کا. سلیم بخاری صاحب بات یہ ہے کہ یہ ایک بہتر بات ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز اس موضوع کے اوپر ایٹ لیسٹ ایک پیج پر ہیں، اور اس کے میڈیا انڈسٹری پر، میڈیا ورکرز پر آنے والے وقت میں مثبت اثرات مرتب ہوں گے.